أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتة جاہلیہ۔ مومنین کرام، آج کی مناسبت کے حوالے سے 15 شعبان کی شب مبارک ہے۔ آپ مومنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج وہ رات ہے جس میں ہمارے مولا کائنات مولا امام زمان علیہ السلام کی شب ولادت و سعادت کی شب ہے۔ تو یہ وہ شب ہے جس کے بارے میں جس طرح میں نے آپ کو فرمان پیغمبر گرامی اسلام بھی سنایا، پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بندہ اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اب دیکھیں، یہ بابرکت رات ہے، شب نیمہ شعبان کی رات بہت بابرکت رات ہے۔ اس رات میں رحمت پروردگار بہانے تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کبھی معراج کبھی شب بارات تو کبھی شب قدر دیتا ہے، کتنا مہربان ہے رب بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ تھے جو امام زمانہ علیہ السلام کی جن لوگوں کو زیارت نصیب ہوئی، یعنی جب مولا امام زمانہ علیہ السلام غیبت کبریٰ میں گئے تو کتنے لوگ تھے جن کے ساتھ جن لوگوں نے امام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے وہ 4 لوگ ہیں۔ پہلے علامہ حلی رحمہ اللہ ہیں، دوسرے علامہ بحر العلوم ہیں، اور تیسرے محمد بن عیسیٰ بحرینی ہیں، اور چوتھے علی ابن مہزیار ہیں۔ 5واں ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں، وہ ایک صابن فروش تھا، صابن بیچنے والا تھا، اس کو مولا کی زیارت نصیب نہ ہو پائی۔ وہ بندہ اپنی داستان اور قصہ خود سناتا ہے، کہتا ہے کہ ایک دن 2 بندے آتے ہیں میری دکان کے اوپر اور آ کے سدر اور کافور کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیونکہ یہ بندہ جو تھا بصرے کے رہنے والا تھا، یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ جو 2 لوگ میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام نے بھیجا ہے، اور امام کے چاہنے والا ایک اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جاؤ سدر اور کافور لے کے آؤ، ہم امام کی حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ بندہ سدر و کافور بھی دیتا ہے، دینے کے بعد کہتا ہے کہ میں چلتا ہوں، امام کی زیارت کرتا ہوں۔ وہ لوگ پہلے تو روکتے ہیں کہ آپ نہ چلیے ہمارے ساتھ، نہیں، یہ اپنی دکان کو بند کرتا ہے، ان کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ لوگ دریائے عمان کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ دریا عبور جب کرتے ہیں، 2 شخص کو پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کنارے کے اوپر کھڑے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ 2 شخص جیسے درمیان پانی میں گئے تو اس کو آواز دیتے ہیں کہ آپ اللہ کو امام کا واسطہ دے کر آپ بھی دریا عبور کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ بندہ خدا کو امام کا واسطہ دے کر چلتا ہے تو پانی اس کو راستہ دیتا ہے، پانی کے اوپر یہ بھی چلتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ تو پانی میں یہ نگاہ کرتا ہے کہ ایک پانی میں جب اس کی نگاہ پڑتی ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بارش آنے والی ہے۔ اچانک ایسا ہوتا ہے، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے خیال میں آتا ہے کہ میں تو ابھی اپنی دکان بند کر کے آیا ہوں، میں نے صابن بنایا ہے، صابن میرا بہر پڑا ہے، ابھی بارش ہو رہی ہے، میرا صابن ختم ہو جائے گا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ دریا میں غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
जब वो दो बंदे देखते हैं कि ये गर्क हो रहा है तो इसकी तरफ देखकर कहते हैं, बंदा खुदा आप इमाम की फिक्र में हैं तो आप इमाम की फिक्र में रहें। जब आप दुनिया की फिक्र में जाएंगे तो आप इमाम से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। मोमिनीन कराम, जब ये बंदे ऐसा दोबारा इसको रहनुमाई करते हैं, इसकी रहनुमाई होती है, इसको कहते हैं कि आप दोबारा अल्लाह को वास्ता इमाम का दो। जब इसने दोबारा वास्ता दिया तो दोबारा उसी तरह रास्ता इसको बन गया। आखिरी कलिमात इसके यूं मिलते हैं तारीख में कि जब ये पहुंचता है इमाम के खैमे के करीब तो क्या देखता है, उस खैमे से नूर साते हो रहा है, नूर चमक रहा है। जैसे उस खैमे के करीब पहुंचता है, कहता है कि मेरे लिए इमाम से इजाज़त तलब करो, मैं इमाम से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने उन दो अशखास को कहा कि नहीं, इसके साथ मेरी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि ये बंदा अभी भी इसकी फिक्र में वो साबुन है, दुनिया के ज़र्क और बर्क इसके जहन में है। जब तक दुनिया के ज़र्क और बर्क इसके जहन में रहेंगे, मुझ इमाम की ज़ियारत उसको नसीब नहीं होगी। तो इससे ये मालूम होता है कि जो बंदा दुनिया की दौलत की चाहत रखता है दिल में, उस बंदे को इमाम की ज़ियारत नसीब नहीं होती। दुआ करते हैं खुदावंद मुतआल हमें इमाम ज़माना का सच्चा सिपाही बनने की तौफीक अता फरमाए।